سنیں غور سے اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی تو ضرور پوچھیں. میں تو خیر آپ سے وقت فوقت بات کرتا ہی رہوں گا، لیکن زیادہ وقت نہیں لوں گا. اوور ٹو ڈاکٹر صاحب پلیز. میری طرف سے سب کو السلام علیکم. یہ بیسیکلی 2 اسٹیپ انفارمیشن ہے. اسٹیپ 1 جو ہے نا وہ سمپل بریفنگ آن دس سبجیکٹ. سیکنڈ اسٹیپ ہے کوشچن آنسر وچ یو کین آسک اینی کوشچن آن دا کنسرن سبجیکٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چند ایک موٹی موٹی باتیں میں کرتا ہوں، پھر آپ خوب مجھ پر سوالات کریں گے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خوب مجھ پر سوالات کریں گے. تو 2 دفعہ میں نے کہا ہے کہ آپ خوب مجھ پر سوالات کریں گے. تو میں آپ سے کائنڈ پرمیشن لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں بھی چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ کامنلی میں یہاں لیکچر لینے نہیں آتا، لیکچر لینے آتا ہوں، اور آپ بھی لیکچر لے رہے ہیں، میں بھی لیکچر لے رہا ہوں. دونوں پارٹیاں ایک ہی پیج پر ہیں. تو سب سے پہلے میں پن پوائنٹ کروں کرنل صاحب کی بات کو کہ انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ بابا 80% سے بھی بلکہ زیادہ ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے. اس اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کسی کو جانے، بغیر حالات و واقعات جانے ہم کسی کے بارے میں رائے دے دیتے ہیں یا کسی سبجیکٹ کے بارے میں رائے دے دیتے ہیں، جو ہمیں تو نقصان ہو ہی رہا ہوتا ہے. اس کا نقصان پوری سوسائٹی کو ہوتا ہے. تو آج کے بعد آپ نے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر حالات و واقعہ جانے کسی کے بارے میں رائے نہیں دینی، کسی سبجیکٹ کے بارے میں رائے نہیں دینی، کسی انسان کے بارے میں رائے نہیں دینی. اس سے مادریشن، بدمزگی اور انتشار پیدا ہوتا ہے. نتھنگ مور دین دیٹ. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس سے بدمزگی، انتشار، یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں سوسائٹی میں جو کہ ہمیں بھی نقصان دیتی ہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم نے کوئی آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے تو اس کو داد دینا نہیں سیکھی. حالانکہ اس کی داد بنتی ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن ہم نے داد دینا نہیں سیکھی، تنقید کرنا صرف سیکھی ہے. داد دینے میں کتنے کروڑ روپیہ خرچ جاتا ہے، داد دینے میں کتنا بڑا عہدہ چاہیے، داد دینے کے لیے کتنی بڑی تعلیم چاہیے، یا صرف چند الفاظ کسی کے حق میں بول کر اس کو داد دی جا سکتی ہے. اگر چند الفاظ بھی آپ نہیں بولنا چاہتے تو تالیاں بجا کر بھی آپ کسی کو داد دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے تو داد دینا سیکھی نہیں ہے، ہم نے تنقید کرنا صرف سیکھی ہے. دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ خدا کے لیے لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں. بھائی کس کی عزت کرنی ہے؟ لیسٹ کنسرن ود دیٹ. کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، ہر ایک کی عزت کرنا سیکھیں. ہر ایک کی عزت کرنا سیکھیں. ہر بندہ خواہش کرتا ہے کہ میری عزت کی جائے، اور ہر بندہ عزت کا حقدار ہے. تو خدا کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنی چاہیے. یہ آج کے بعد آپ نے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنی ہے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. اور یہ میری خواہش بھی ہے اور میری دعا ہے، خیر بھی آپ کے لیے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ چیز آ جائے، ہم دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کے ساتھ ادب سے پیش آنا سیکھیں. دیکھیے پبلک ہیلتھ پر بات کریں، جس کو صحت عامہ کہتے ہیں، انسانی صحت کہتے ہیں. انسانی صحت کے 2 کمپوننٹ ہیں بڑے. ایک کمپوننٹ انوائرمنٹ ہے جس کو ماحول کہتے ہیں، اور دوسرا کمپوننٹ ہیومن بیہیویئر ہے، انسانی رویہ ہے. یہ دونوں کمپوننٹ اٹیچ کریں
پبلک ہیلتھ کے ساتھ، انسانی صحت کے ساتھ، تو تب کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحت عامہ یعنی انسانی صحت پر بات ہوگی، انسانی رویے پر بات ہوگی اور انسانی ماحول پر بات ہوگی. کیوں؟ ان تینوں کا آپس میں انٹریکشن، انٹیمیسی اور ایک دوسرے پر بڑا گہرا اثر ہے، ایک دوسرے پر ان کا امپیکٹ ہے، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے. تو میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا کہ کیا میں بھی آپ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر سکتا ہوں؟ آواز پوری طرح نہیں مجھے آ رہی. تو میرا پہلا سوال آپ سے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ پاک نے کوئی چور ڈاکو پیدا کیا ہوا ہے؟ میرا دوسرا سوال آپ سے کہ جناب کیا ہمارا پیدا ہونے کا طریقہ کار کوئی بادشاہ یا کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، سب کا پیدا ہونے کا طریقہ ایک ہے یا مختلف ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو تو پاک پیدا کیا ہے. پاک پیدا کیا ہے انسان کو اللہ پاک نے. تو یہ ساری خرابیاں انسان کے اندر کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری خرابیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری خرابیاں میں بتاتا ہوں یہ ماحول سے آتی ہیں. یہ ساری خرابیاں ہم لوگ یعنی انسان ماحول سے انٹیک کرتا ہے. کون سا ماحول؟ وہ ماحول جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، وہ ماحول جس کے ہم ذمہ دار ہیں. وہ ماحول کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ہم وہ ماحول اپنی زبان سے پیدا کرتے ہیں، ہم وہ ماحول اپنے لب و لہجے سے پیدا کرتے ہیں، ہم وہ ماحول اپنے رویے سے پیدا کرتے ہیں. اور بڑی آسانی سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم پھر دوسروں پر انگلیاں کھڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. کون سا ماحول؟ ماحول تو ہم نے پیدا کیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں مکمل. کیا ماحول ہم نے نہیں پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا نا ماحول، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو خیر سے پہلا ماحول انسان کو کہاں سے ملتا ہے؟ پہلا ماحول گھر سے ملتا ہے. پہلا ماحول گھر سے ملتا ہے جس میں ہم 3 واضح چیزیں سیکھتے ہیں. ہر انسان 3 واضح چیزیں سیکھتا ہے. پہلی چیز بول چال، دوسری چیز چلنا پھرنا، اور تیسری چیز کھانا پینا. یہ 3 چیزیں ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ اگر ان 3 چیزوں میں ہمارے اندر ڈسپلن آئے، یعنی کھانے پینے میں ڈسپلن ہو، بول چال میں ڈسپلن ہو، چلنے پھرنے میں ڈسپلن ہو، تو کیا ہماری لائف میں ڈسپلن نہیں آئے گا؟ ہماری لائف میں کامیابی نہیں آئے گی؟ ہماری لائف میں بہتری نہیں آئے گی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو ہم کھا پی رہے ہیں یہ تو سب کہتے ہیں جی حلال کا لقمہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کھا رہے ہیں کیا ہمیں ہضم ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ ہضم ہو رہی ہے، ہضم ہونے کے قابل ہے؟ اگر ہضم ہونے کے قابل ہے تو پھر وہ ہمیں کھانی چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہارڈ چیزیں نہ کھایا کریں، اسپیشلی جب شام کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو. اسی طرح چلنے پھرنے کی بات ہے تو اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اسی طرح
اگر دیکھیں کہ کھانا پینا میں نے بتایا، چلنا پھرنا میں نے بتایا، یہ دونوں چیزوں کے بارے میں آپ جان گئے. میں تیسری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کی بول چال وہ دوسرے لوگوں کو ہضم ہو رہی ہے؟ آپ نے الفاظ کا کوئی مناسب چناؤ کیا ہے؟ آپ کو مناسب گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ دوسرے عالم کا ہضم ہو رہا ہے؟ کیا وہ دوسرے عالم کے لیے مناسب ہے؟ ایسا تو نہیں غلطی کر رہے کہ اس کو برا لگ رہا ہے یا اس کو اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ الفاظ کا چناؤ انتہائی مناسب ہونا چاہیے جب بھی آپ گفتگو کریں. پھر اسی کے ساتھ سارے دانشور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جناب انسان کی پرورش اگر اچھے ماحول میں ہو، انسان کی پرورش اگر اچھے ماحول میں ہو تو ظاہر ہے وہ دنیا کا بہترین انسان بنے گا. اور اگر وہی انسان گندے ہاتھوں میں اس کی پرورش ہو تو آپ سوچیں ذرا. تو یہ دونوں باتیں گھر کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں. آپ سوچیں ذرا، یہ دونوں چیزیں ہمیں گھر سے ملتی ہیں. اسی طرح باہر کے ماحول کی بات کریں تو ہمیں اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کی باتیں سننی چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا کھانا پینا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو ہمارے اندر بہتری نہیں آئے گی. اور اگر برے لوگوں میں بیٹھیں تو برے لوگوں کی جو دانشور نے مثال قدر کی دی ہوئی ہے، کون سی مثال ہے؟ ذرا میں پانی کے حوالے سے آپ کو کوشش کروں گا، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے. کہ دیکھیں، میں مثال دینے لگا ہوں پانی کی، لیکن اس میں انسان کی پرورش سے اس کا تعلق ہے. انسان کا ظاہر ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں ماحول سے تعلق ہے. تو دیکھیں ماحول کا کتنا گہرا تعلق ہے، انسان کی پرورش کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہے، انسان کے رویے سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے. میں پانی کی مثال دینے لگا ہوں کہ آسمان سے جو بارش کا پانی آتا ہے، آسمان سے جو بارش کا پانی آتا ہے، اگر وہ صاف ستھرے ہاتھوں میں پڑے تو پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. وہی آسمان سے بارش کا پانی اگر آئے ڈائریکٹ گٹر میں گر جائے تو کوئی آدمی پاؤں دھونے کے لیے بھی تیار نہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں یا نہ میں بتائیں. کہ دیکھیں آسمان سے بارش کا پانی آیا، صاف ستھرے ہاتھوں میں پڑا تو پانی پاک ہے، پانی صاف ہے، پانی پینے کے قابل ہے. اور وہی آسمان سے بارش کا پانی اگر ڈائریکٹ گٹر میں گر گیا تو کوئی آدمی پاؤں دھونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو شرعاً بات کی گئی ہے، یہ ماحول کی بات کی گئی ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو ہم سب کی اچھی تربیت ہوگی، بہتری آئے گی، لائف کامیاب گزرے گی. اور اگر برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے ہے برے لوگوں کی مثال قدر کی ہے، جس میں بہتری نہیں آ سکتی بلکہ معاشرے کی تمام خرابیاں اس انسان کے اندر آئیں گی. تو بہتر ہے اب اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے ہماری سوچ فکر ہوتی ہے، ہمارے تھاٹ فکر ہوتے ہیں، بھائی جن کو خیالات کہتے ہیں، ہمارے خیالات فکر ہوتے ہیں، ہماری سوچ فکر ہوتی ہے. اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے سوچ کیا کرتی ہے؟ سوچ کیا کرتی ہے؟ سوچ، ہماری سوچ کمانڈ کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن پر. ہماری سوچ کس پر کمانڈ کرتی ہے؟ ہماری کمیونیکیشن پر. اور کمیونیکیشن کس پر کمانڈ کرتی ہے؟ ہمارے رویے پر. اور رویہ کس پر کمانڈ کرتا ہے؟ پورے معاشرے پر. تو معاشرے میں کمانڈ کرنے کے لیے ضروری ہے ہماری سوچ بہتر ہو، ہماری سوچ بہتر ہو، ہماری سوچ بہتر ہو. اب سوچ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟
ظاہر ہے انسان کا زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے, کوئی منزل ہونی چاہیے, کوئی سمت ہونی چاہیے. سمت کا تعین, منزل کا تعین, ٹارگٹ کا تعین ہونا چاہیے. یہ منزل کا تعین, سمت کا تعین, ٹارگٹ کا تعین تو تبھی بہتر ہو سکتا ہے نا جب ہماری سوچ بہتر ہو. یہ جو منزل کا تعین, یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سمت کا تعین, یہ بیسیکلی یہ منسلک کیا گیا ہمارے عقیدے سے. تو مسلمانوں سے تو اکثر پوچھا جاتا ہے مسلمانوں کی کامیاب لائف کیا ہے. مسلمانوں کی کامیاب لائف کا راز, مسلمانوں کی کامیاب لائف کا راز جو نہ ہو تو آپ کے سامنے ہماری اذان میں دے دیا گیا ہے. ہماری اذان میں دے دیا گیا ہے. اذان میں کیا بتایا گیا ہے؟ اذان میں 2 دفعہ کہا گیا ہے کہ جناب فلاح کی طرف آؤ, فلاح کی طرف آؤ, اور 2 دفعہ کہا گیا صلاح کی طرف آؤ, صلاح کی طرف آؤ. یہ اذان میں کہا گیا ہے. یہ ہماری زندگی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ اشارتاً ہمیں اذان میں بتا دیا گیا جو کہ ایک بچے کے کان میں دی جاتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری نماز میں دیکھیں, اس میں کامیابی باقاعدہ سیدھی سیدھی لکھی ہوئی ہے. وہی اشارہ کرایا گیا جس کے بارے میں دانے پر نے کہا اچھے لوگوں میں بیٹھے. قرآن پاک میں الحمدللہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب صراط مستقیم, اللہ ہمیں صراط مستقیم, اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو سیدھے راستے پر چل رہے, جو صحیح ہیں, اور ساتھ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہی گندے لوگ جن کی مثال قدر کی دانشوروں نے دی ہے. وہی قرآن پاک میں لکھا ہوا. اسی طرح یہ سورۃ الحمد میں لکھا ہوا ہے, سورۃ فاتحہ جس کو بولتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, آپ تک میرے خیال میں کنوے ہو گئی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کو 2 طرح کی اسائنمنٹ کا واسطہ پڑتا ہے. ایک اسائنمنٹ انسان کی اپنی ہے اور دوسری اسائنمنٹ اللہ پاک کی ہے. اپنی اسائنمنٹ کیا ہے؟ اپنی اسائنمنٹ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے, انسان مسلسل محنت کرے. اور اللہ پاک کی اسائنمنٹ کیا ہے کہ وہ پھل لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. اسائنمنٹ کے لحاظ سے اللہ کسی کے انڈر تو نہیں ہے. وہ پھل لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. کسی کو اللہ بہت زیادہ دے رہا ہے, کسی کو کم دے رہا ہے, کسی کو بالکل نہیں دے رہا. اسائنمنٹ کے لحاظ سے اللہ کسی کے انڈر نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ڈکلیریشن اللہ کا کہ جتنی انسان کوشش کرتا ہے میں اس کو اتنا ہی صلہ دیتا ہوں. جتنی انسان کوشش کرتا ہے میں اس کو اتنا ہی صلہ دیتا ہوں. اللہ پاک نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا ہے؟ اس سے ثابت ہوا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے آپشن کے طور پر پیدا کیا, آپشن دے کر بھیجا ہوا ہے. انسان کو آپشن دیا ہوا ہے. آپشن سے میری مراد یہ ہے کہ اچھا کرو گے تو اپنے لیے, برا کرو گے تو اپنے لیے. یہ آپشن ہے کائنات کی. کسی مخلوق کو یہ آپشن حاصل نہیں ہے, صرف انسان کو یہ آپشن حاصل ہے. اتنا بڑا آپشن سوچے. ایک طرف تو اللہ پاک نے انسان کو کائنات پوری کی کمانڈ دی ہوئی ہے اور دوسری طرف ایک آپشن دیا ہوا ہے. انسان نے اتنی وقت اللہ پاک نے دی ہے, انسان نے اپنی وقت پہچانی نہیں ہے. اس کا تو کبھی اس نے فکر ہی نہیں کیا, اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. وقت کو پہچاننے کے لیے ظاہر ہے ہمیں 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. وقت کو پہچاننے کے لیے 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ایک چیز ٹائم اور دوسری چیز توانائی جس کو طاقت کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کا مطلب ہم ٹائم اور توانائی اپنے اوپر لگائیں, ہم اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں.
हम तो टाइम और तवानाई, ये दोनों अल्लाह की नेमतें जो हर इंसान को मैंने दी हैं, ये दोनों नेमतें हम जाया कर रहे हैं। किस पर? लोगों के बारे में बातें करके, लोगों के ऊपर तनकीद करके, लोगों से गलत एक्सपेक्ट करके, ये दोनों चीजें हम जाया करें। खुदा के लिए ये दोनों चीजें अपने ऊपर लगाएं, हमारे अंदर बेहतरी आएगी। अगर याद रखें हमारे अंदर बेहतरी आए तो पूरे माशरे में बेहतरी, पूरे माशरे में बेहतरी आएगी। वैसे भी क्लियर कट कुरान पाक में लिखा हुआ है, हमें हमारे बारे में पूछा जाएगा, हमें हमारे बारे में पूछा जाएगा। तो अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए ये टाइम जो बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की, ये जो आपके पास अल्लाह पाक ने तवानाई दी हुई है, ये दोनों चीजें हम अपने ऊपर लगाएं, अपने अंदर बेहतरी लेकर आए। और जितनी ज्यादा हमारे अंदर बेहतरी होगी उतनी ही माशरे में बेहतर होगी, उससे उतनी ही माशरे में बेहतरी होगी। तो माशरा तो हमसे जन्म ले रहा है, माशरा बनाने के हम जिम्मेदार हैं, वो हमसे माशरा जन्म लेता है। तो ज़ाहिर है हमारे अंदर जितनी बेहतरी होगी उतने ही माशरे में बेहतरी होगी। उम्मीद है मुझे मेरी बात आप तक कन्वे हो गई है। ये चंद बातें आपसे इंसानी रवैये के हवाले से की हैं, चंद बातें इंसानी सेहत के हवाले से करें। तो